السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کامیابی کا یقین ہی کامیابی ہے۔ ہر وقت ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ سوچ ہی ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں اور وسوسے میں نہ پڑیں۔ شیطان نے زندگی کی ڈور کو ہمارے سامنے بہت لمبا کھینچ دیا ہے۔ یہ سب اس کا جال ہے۔ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ دن بدن ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے، دن بدن ہماری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کل روز محشر والے دن ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جو بھی ہمیں مشکل آتی ہے، جو بھی ہمیں تکلیف آتی ہیں، ہم نے ان کو اکیلے فیس کرنا ہوتا ہے، ہم نے ان کا اکیلے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور دراصل یہ تکلیف اور یہ مشکلات ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت اس حال میں ویسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ہم اسی حال میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی اور کو اس بات کا الزام ٹھہرائیں، کسی اور کو مورد الزام دیں کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں اس طرح سے ہوا، تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہے کہ جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتے، کوئی بھی انسان کسی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی انسان اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ہم کیسے دوسروں کو اس بات کا الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی لمحے ہم ان کو فیس کرتے ہیں، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق صرف اور صرف ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے اکیلے فیس کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اکیلے فیس کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں اس وقت کوئی چیز سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اور کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے سبمیشن دے دیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے کو اس چیز کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہر چیز پہلے سے پلان کی ہوئی ہے، ہر چیز پہلے سے پلان ہے۔ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارے بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ، کیا یہ سب ہم نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں گے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سلیکشن کی ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ سب کچھ اس رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب کوئی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے اللہ رب العزت ہمیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمارے بہت قریبی رشتے، ہمارے ماں باپ جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ کہاں گئے، میرے وہ عزیز بہن بھائی کدھر گئے، میرے وہ عزیز رشتہ دار کہاں گئے۔ یہ مشکل، یہ کڑا وقت، یہ تو سب میں نے اکیلے برداشت کرا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں کو اس بات کا الزام دیں اور ان لوگوں سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ چیز ہمارے لیے ویسے ہی لکھی ہوئی تھی اور اسی میں ہماری بھلائی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہی لوگ، یہی عزیز رشتہ دار، یہی تو ہمارے مسیحا ہوتے ہیں، یہی تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اپنے رب کے قریب کیسے ہونا ہے، اس وقت ہمارے رب ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ کیونکہ مشکل وقت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے اور ہماری ذات ہوتی ہے، اور ہم نے ہر وہ چیز برداشت کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انہی لوگوں کی بدولت ہم سیکھتے ہیں۔ ان کی نفرت اور بے رحمی سے تو ہم نے محبت کرنا سیکھا، ان کے برے سلوک سے ہم نے احسن سلوک کرنا سیکھا۔ اگر ان لوگوں کی شمولیت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی تو ہم اللہ رب العزت کے قریب کیسے ہوتے؟ تو یہاں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔
ہر کام پہلے سے پلان ہوا ہے، ہم تو صرف وہاں ایک کردار بن کر جاتے ہیں۔ اچھے اگر قابو پا لیں اپنے نفس پر، اور برے اگر نفس قابو پا لے ہم پر، تو کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ جو خوشی اور اطمینان میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا، دراصل اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جو راحت، سکون اور اطمینان میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رب بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ اور جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، جو اپنے رب پر توکل رکھتا ہے، وہ کبھی بھی دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یہی ایک پازیٹیوٹی ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ اپنے دل و دماغ سے ہر قسم کا ڈر نکال دیں، ہر کسی کو الزام دینا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے، مکتوباً ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمام جہانوں کی عزت اور تمام ذلت صرف اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہر طرح کی کامیابی اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ تمام کامیابیوں کا دینے والا صرف وہ رب ہے۔ جو اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ رب العزت لینا چاہتے ہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کو سیکھ کر، اسی بات پہ عمل کر کے آپ یقین کریں کہ ہم اتنا مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کوئی پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہماری خوشی کا تعلق بھی اس رب کی ذات سے ہو جاتا ہے، اور ہم ہر لمحے، ہر وقت پہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دراصل یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے ہر برے حالات کا مقابلہ شکر گزاری سے کرنا ہے اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اس لیے دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے رویوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ اس چیز کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، اس چیز کے صرف ہم خود ذمہ دار ہیں۔ بقول علامہ اقبال کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اگر ہم نے یہ جان لیا تو یقین کریں، اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تو یقین کریں کہ ہمارے سارے مسئلے چٹکی میں حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمت کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے دریاؤں کا پانی، اور اس میں سے چڑیا اپنی چونچ میں کتنا پانی بھرتی ہے، 1 بوند، 2 بوند۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا خزانہ بھی اتنا بڑا ہے، اور ہم اس میں سے 1 بوند اور 2 بوند اپنی چونچ میں بھر لیتے ہیں۔ تمام سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس رب کی رحمانیت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ رب جب دینے پر آئے تو وہ اتنا نواز سکتا ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، بس ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں، اور یہ چھوڑ دیں کہ کاش میں یہ کام کر لیتی تو یہ ہو جاتا۔ یہ زندگی سے کاش نکال دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں کاش، اگر اور مگر کے لفظ نہیں ہوتے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے ہماری بہتری کے لیے کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اپنی نیت کو صحیح کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندے کو دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جو اپنے بندے کو دیتا ہے تو بندے پہ کوئی احسان نہیں ہوتا۔ صرف اس رب سے مانگیں اور صرف اس رب سے لو لگائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس وقت ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ اس رب کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ رب ہمیں اس وقت اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔
بس ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے سبمیشن دے دینی ہے اور اس کی رضا میں راضی ہو جانا ہے۔ یہی زندگی کا کلیہ ہے اور یہی زندگی کی کامیابی ہے۔